اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. سلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة
بچوں، آج کی آپ کی محفل مبارک آپ کے سوزے دلوں کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ میں اتنی بھی کوشش کرتا ہوں کہ جلدی پہنچوں، لیٹ ہو ہی جاتا ہوں، مگر قوم کا انتقامی جذبہ بھی ایسا خوشگوار ہے کہ کتنا بھی جلدی پہنچوں کہتے ہیں لیٹ آیا، مگر پہنچ جاؤں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پھر مجھے بٹھاتے ضرور ہے، پتہ نہیں لیٹ سے کیا مانا ہے۔ اگر تو میں لیٹ ہو گیا ہوں تو جو ہی پہنچوں تو تقریر شروع کرا دوں، اگر وہاں پہنچنے کے بعد بھی بٹھانا تو یہ دعویٰ تو بالکل بے بنیاد ہوگا۔ دولابیہ کی نعت سنی ہے، اگر نعت پڑھتے پڑھتے کسی کے اوپر گر جائے تو پھر پتہ چلے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ 11ویں شریف کے موضوع پر تقریر کرنی ہے، تو یہ آیت عام طور پر آپ نے تقریروں کے عنوانات میں نہیں سنی ہوگی، اس لیے آپ کا شعور یہ ضرور سوچتا ہوگا یہ آیت تو کبھی ہم نے جلسوں میں سنی نہیں ہے جو اس نے پڑھی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ 11ویں کا سسٹم قرآن کے نزول کے بعد ہوا ہے، اس لیے ٹھیک 11ویں کے معنی دینے والی کوئی آیت میری اطلاع میں نہیں ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کے اوپر یا جائز کی آپ چٹ لگاتے ہیں یا ناجائز کی چٹ لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سارے کاموں کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن اس بات کا دعوے دار ہے کہ کوئی خوشگوار چیز چھوڑی نہیں جو بیان نہ کی ہو، لیکن بیان کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ آئٹم وائز بیان کی ہے نہیں، ایسا نہیں، یونیورسل وائز بیان کی ہے، بنیاد کے تحت بیان کی ہے۔ مثلا جائز کی نیچر لکھ دی ہے، اس کا ایک کلیہ بیان کر دیا ہے، اب اس کلیے کے تحت جو قیامت تک آئے گی بے شک اس کا ذکر نہ آئے، جیسا جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلیہ دیتے ہیں پرندوں کے بارے میں کہ حلال اور حرام پرندہ ہے، اب ایک ایک پرندے کا نام لیتے تو پھر پورا قرآن مجید تو صرف جو ہے وہ حیوانات کی ایک داستان ہوتی، لیکن کلیہ دیا ہے کیا کہ جو پرندہ پاؤں سے پکڑ کے زبان سے چونچ سے نوچ کے کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے نہیں دیکھا ہوا، آپ کے مطالعے سے گزرا ہوا ہے نہیں گزرا ہوا، آپ اس کا نام جانتے نہیں جانتے، دیکھیں اگر وہ پاؤں سے پکڑ کے پنجے سے پکڑ کے اور چونچ سے نوچ کے کھاتا ہے، میری طرف خیال کریں، اگر وہ پنجے سے پکڑ کے چونچ سے نوچ کے کھاتا وہ جانور حرام ہے، نام بے شک آپ کو پتہ نہیں، لیکن حرمت کی دلیل کیا ہوگی؟ کلیہ۔ اور جو پرندہ پاؤں سے پکڑ کے چونچ سے نوچ کے نہیں کھاتا، آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، آپ کو نام اس کا پتہ ہے یا نہیں پتا، وہ جانور حلال ہے، وہ کہیں بھی ہے، وہ پرندہ حلال ہے۔ مطلب کلیہ دیا ہے، انڈے کون سے جانور دیتے ہیں اور بچے کون سے جانور دیتے ہیں۔ حضرت مولا مرتضی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ کوئی جانور آپ نے دیکھا ہوا نہیں دیکھے، کان دیکھ لیں، شتر مرغ ہے اتنے بڑے سائز کا کان اندر ہے، انڈے دیتا ہے۔ آج چمچڑی چھوٹی سی ہے، کان باہر ہیں، بچے دیتی ہے۔ یہ کلیات ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کی حلت و حرمت جو کل پیدا ہو جاتی ہے، آپ کہیں کہ اس میں ہی اس کا نام لے کے قرآن مجید نے اس کو نہیں بیان کیا، اس کو حلال کہیں یا حرام، جائز کہیں یا ناجائز، نام ہی نہ ملے تو آپ پھر کس طریقے سے اس کو جائز یا ناجائز قرار دیں گے؟ آپ نیچر وائز اس کو کلیات کے تحت لائیں گے۔ کون سی کلی کے تحت آتے ہیں جس کو آپ بقولہ کہتے ہیں؟ آپ منطقیانہ طور پر کسی بات کو کیٹیگرائز کرنا سے مقولات اشارہ کے تحت لاتے نہیں لاتے؟ پیر صاحب بڑا فاضل استاد ہے، بڑا لائق مدرس پیر ہے،
ایسا وہ داڑھی لمبی کر کے پیر نہیں بنا ہے. سرکار بغداد فرماتے درست العلم حتی صرت کتبا ونزاد من مول الموالی. سبحان اللہ. میں کتابیں پڑھاتے پڑھاتے اس منزل پہ جا پہنچا کہ پروردگار عالم نے وہ کتابوں والا پھٹا کے نیچے سے کھینچ کے نا قطبیت والے پھٹے میں یہ ان پڑھ قسم کا پیر نہیں سرکار بغداد فرماتے ہیں. تو اس لیے وہ جو بات ان کے مطلب کی کر گیا ہوں, جب آپ کسی بات کو کیٹیگرائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مقولات اشارہ کے تحت لاتے ہیں نا. یہ کون سے مقولے کے تحت آئے گا؟ جس طرح منطقی مقولے کا تعین کرتے ہیں اسی طریقے سے اصول فقہ, اصول حدیث, اصول تفسیر اس کو کسی مقولے کے تحت لائے گا. یہ کون سے کلیے کے تحت آتا ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. اگر وہ نیچر وائز اپنی حقیقت کے اعتبار سے حرام چیزوں کے کلیے کے نیچے چلا جاتا تو وہ حرام ہے بدعت ہے. اور اسی بنیاد پر آج ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے عمدۃ الاحکام لمصالح الانام, عز الدین بن عبد السلام. اس نے کہا بدعت کی 5 قسمیں ہیں. ایک بدعت ہو کر بدعت واجبہ ہے, ایک بدعت ہو کر بدعت مستحبہ ہے, ایک بدعت ہو کر بدعت مباح ہے, ایک بدعت ہو کر بدعت مکروہ ہے, ایک بدعت ہو کر بدعت محرمہ ہے. جو یہ ہے کہ کلو بدعت دلالت کلو دلالت فی النار. ہر بدعت, ہر نیا کام, بدعت کی تعریف اہل علم کے نزدیک امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحہ 22 اس کے اندر یہ بات موجود ہے. احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدعت اس بات کا نام ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سانس آنے سے پہلے جو چیز سرکار کی موجودگی میں اپروو ہوئی ہے وہ سنت ہے. اس کے بعد خواہ خلفائے راشدین کا دور ہو یا کسی اور کا دور ہو اس میں ہونے والی سنت نہیں کہلائے گی. جو یہ حدیث کے اندر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس پر حضرت شاہ عبد العباس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جن کا سن وفات 1054 ہے اور ہندوستان کا معلم اول تسلیم ہوتا ہے, انہوں نے اشاعۃ العلماء شرح مشکات کے اندر بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتباع کی بنیاد پر کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ اپنی قسم کا کوئی کام ہی نہیں کریں گے. اگر تمہیں پہچان کرنے کی ضرورت ہو میری سنت کیا ہے تو وہ جو کام کریں گے ان کو معیار قرار دیا گیا, وہ میری سنت کو چھوڑ کے کام کرتے ہی نہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ میرے بعد اگر وہ کوئی کام کرے گا تو وہ سنت ہوئی ہے. اشاعت العلماء اشیاء المال کو کھول کے دیکھیں کیا معنی لکھے. تو پھر امام نبوی کی وہ تعریف صحیح ہے کہ سرکار دو عالم السلام کے وصال کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ خلفاء کے دور میں, خواہ صحابہ کے دور میں, خواہ تابعین کے دور میں وہ بدعت ہے. اب اگر وہ بدعت ہے تو پھر اس کو آپ ایک کلیہ مان لیں کہ کل بدعت دلالت کل دلالت فی النار. ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے. تو پھر آپ کو اس موقع پر چند مشکلات سے گزرنا ہوگا. جس وقت قرآن مجید کے جمع کرنے کے بارے میں سجیشن پیش کی گئی, فاروق اعظم نے پیش کی جنگ یمامہ کے بعد, تو اس کے جواب پہ صدیق اکبر نے جو جواب میں کہا وہ بتاتا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اگر یہ رولنگ ہوتی سنت سازی کے لیے تو صدیق اکبر اپنی اس پاور کو ضرور یوٹیلائز کرتے, مگر ان کا کیف افعلو ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ سنت سازی کی پاور خلفاء راشدین کے بعد نہیں تھی. اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر وہ یہ کہنے کا انہیں حق نہیں تھا. وہ کہتے ہم بھی جو کام کریں گے وہ سنت ہوگا. ان کا کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ, میں وہ کام کس طرح کروں. علماء کی شہامات کے حجابات اگتے جاتے کہ نہیں, کتنا ہمارے راستے میں یہ جال لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اور کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. کبھی فرصت میں سن لینا طویل ہے داستان میری, ہم نے تم سے کتنی جنگیں لڑی اور کہاں لڑی ہے, اور یہ تمہارے جتنے بھی داؤ تھے ہم نے کس طرح ان کو آزما کے چھوڑا ہے, اور کتنی دیر یہ داؤ نکالتے رہے. یہ اس معنی میں حدیث نہیں ہے کہ خلفاء راشدین کو سنت سازی کا حق تھا. سنت سازی کا حق ہوتا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے. اگر یہ معنی اس کے ہوتے تو حضرت صدیق اکبر کبھی یہ نہ کہتے
کہ میں کس طرح وہ کام کروں جو سرکار نے نہیں کیا، معلوم یہ میری پاور میں نہیں ہے. سنت سازی، لیجسلیشن آف سننا از ناٹ مائی رائٹ، یہ میرا حق نہیں ہے. اس وقت حضرت فاروق اعظم کہتے واللہ فی خیر، سنت سازی کا حق ہے، ان کا خدا کی قسم اس میں خیر ہے. لیکن باتیں آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، بات ہوتی رہی، حتیٰ کہ میں پھر ان سے متفق ہو گیا. اب ہمیں کیا نکلے کہ قرآن مجید کو کمپائل کرنا، ایک ترتیب سے جمع کرنا، یہ بھی بدعت ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر قاعدے کے مطابق جو تم نے قاعدہ بنایا ہوا 11ویں شریف کے لیے، اس کے مطابق تو قرآن کا جمع کرنا بدعت ہوا، اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر قرآن کو جمع کرنا گمراہی ہوگا، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. معاذ اللہ، پھر قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام کرنے والے لوگ معاذ اللہ سمجھ اللہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اہل حق کا یہ عقیدہ نہیں. وہ اللہ کے پیارے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ضائع ہونے سے بچایا. صدیق اکبر مسلمانوں کے بادشاہ، شہنشاہ، مومنین کا رہنما، امت مسلمہ کا سردار، اور فاروق اعظم بہترین مشیر جنہوں نے اس کام کے بارے میں مشورہ دیا. اب پتہ چل گیا ہے بدعت، کیونکہ احداث و بعد لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار کے عہد میں نہیں تھی، اس کا مال سے وجود میں لانا بدعت ہے. تو قرآن مجید کا جمع کرنا بدعت ہوگا کہ نہیں؟ اس کا سہارا لینا جناب کہ تم پر میری بھی سنت ہے، تم میری بھی سنت کی پابندی کرو، میرے خلفاء کی سنت کی بھی پابندی کرو. آئیے خلفاء کے دور سے آگے نکلاتے ہیں. قرآن مجید کی زیر زبریں، قرآن مجید کے اعراب بتائیے یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں دیے گئے؟ ہرگز نہیں دیے گئے. خلفاء راشدین کے دور میں دیے گئے؟ ہرگز نہیں دیے گئے. کس نے دیے ہیں؟ ابو الاسود دولی نے دیے ہیں. وہ کون ہے؟ جناب حیدر کرار کا شاگرد ہے. علی کا نام تو آج شجرہ ممنوعہ ہو گیا ہوا ہے. علی تیرا نام قیامت تک زندہ رہے. علی کے نام کو مٹائے گا کون؟ ہاں، علامہ بدر الدین عینی سن وفات 856، غزوہ خیبر، بخاری شریف کی شرح، اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے. میں بتاتا ہوں بدر الدین عینی، انہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری غزوہ خیبر میں لکھا ہے، کہا کہ جس وقت بڑے بڑے اللہ کے پیارے میدان میں گئے اور معرکہ خیبر جیتا نہ جا سکا، اين علي؟ علي کہاں ہے؟ علی یاد ہے. سبحان اللہ. بجنگ احد چو سبحان اللہ. حضرت جامی رحمۃ اللہ کا کلام ہے. بجنگ احد چو تنہا ماندہ فرستادہ وعد علی را، خدایش فرستادہ وعد علی را. بجنگ احد چو نبی ماندہ تنہا، خدایش فرستادہ وعد علی را. یہ جامی کا کلام ہے. اللہ حضرت فقر اسلام. بجنگ احد چو نبی ماندہ تنہا، خدایش فرستادہ ناد علی را. جب جنگ احد میں سرکار تنہا رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناد علی مظہر العجائب والغرائب. علی کو کیوں نہیں بلاتا؟ بدر کے کھانے میں علی کو آزمایا گیا ہوا ہے. دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا. سبحان اللہ. دشمن پوچھتا کون ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ اتنے قد قامت کا آدمی کبھی اس کے میدان میں آیا نہیں تھا. دشمن عرب تھا. اس کو اچنبا لگا کہ اتنے درمیانی سے قد کا آدمی ہے، میرے تجربے میں کوئی ایسا پہلوان تو ہے نہیں، میرے مقابلے میں کسی نامی گرامی کو آنا چاہیے. یہ کون ہے؟ منکر کے سامنے فخر کرنا واجب ہوتا ہے. فخر اور تکبر کو ایک سمجھنے والے جاہل ہیں. فخر اور چیز ہے، تکبر اور چیز ہے. حضرت حیدر کرار ہوتے ہیں انا الذی سمتنی امی، انا الذی سمتنی امی حیدرا،
آدمی ہوں جس کی ماں نے حیدر میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے حیدر. یہ شجرہ تھا کہ نہیں؟ کو ماں پہ کچھ کم میں نہیں ہوتا کھاڑیاں یاد اس نے یہ کٹے کی نیمہ کرو تو کٹا نہ ہویا تو پیو مری گیا ہے کیا ذکر کر سی انا اللذی سمتنی امی حیدرہ دل غم آجا من ولیکن کسورا. میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا تھا. اور میں کچھار کا شیر ہوں جہاں سے ڈس کی آواز آئے مروں یا جیوں ڈس بھر جاتا ہوں. پکڑی بات کہیں کہ نہ کہیں. کہا علی کہاں ہے؟ بدر کے اکھاڑے میں وہ کام آیا, احد کے اکھاڑے میں کام آیا, احزاب کے اکھاڑے میں کام آیا. ضربت علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الى یوم القیامہ. سبحان اللہ. جنا بیڑی پکڑنے والا ہے نا چھنڈ سوادری جی مارا ہے کوئی تو بیڑی پکڑنے والا دادی سے سونی چھنڈ ماری سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوڑے رکھنے والا ہے نا جہاں کوڑا دبایا نا پہلے جو جب کوڑے کی کرا چالو مستانی ہے پہلے جب یہاں جنا ہے بھائی کوڑے کی تیار کو کی گئی. اب مولا مرتضی مارے تلوار داد دے کون سید ابرار. سبحان اللہ. علی تلوار تیری جیسے کسی نے ماری داد سرکار بات اپنے رسول دولی کی بات کرنے لگا تھا کہ احرام کسے دیئے اکلاں لے بندے پڑھنے نے ماڑے ہونے لے کسا نے پاس ہے کہ جانا سا بڑا چانا سا پانی مان پیو کی چھترہ نال بندیا ماریا تو سامنے کھلتا کسی سیاسی مسئلے دی وجہ تو پرالہ نہیں پی سکیا پوچھا وہ یہ رہا تو بیت والے کی مارنے میں تو کبھی قدرتی اور ہوئی نہیں سکتا. کہنے کا قدرت کہنے جب کیوں کہ چھترہ نال مارنے تو کوئی رو نہیں چڑھیا پتہ نہیں کوئی رو مارنے رو کرنے پاؤں کوئی کس طرح مارنا چاہیے جن کوئی چڑھا جناب حیدر کھال شیر خدا رضی اللہ عنہ تلوار سرکار مولا مرتضی نے ماری داد سید ابرار نے دی. کہنے لگا تھا اعراب ان کے شاگرد نے دیے ہیں قیامت تک ان اعراب پر کوئی معترض ہو سکا. مولا جلالین آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اعراب کی بحث آپ کے سامنے واضح ہو جائے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ناوا کمزور ہے, ہمارے ناوی اساتذہ نے ضرورت تنقید جا بجا کی ہیں, لیکن کیا قرآن مجید کا ناوا کمزور ہے؟ نہیں کمزور. اعراب کس نے لگائے ہیں؟ علی کے شاگرد لگائے. وہ عقل والی شخصیت ہے جو عقل میں اس میدان میں ہے کہ قیامت تک لوگ دانشور آئیں گے علی کے اعراب کو چیلنج نہیں کر سکے, وہ تلوار مارتا ہے. حضرت سرکار دو عالم فرماتے ہیں قیامت تک میری امت کے اعمال صالح کا ایک ترازو پر رکھے جائیں اور میری تلوار کی ایک ضرب ایک ترازو پر رکھی جائے. یہ بدلی ہے حیبر کے اکھاڑے میں سرکار احنا علی کہاں ہے اور کہا ہوا یشتکی ہے. وہ اپنی آنکھوں کے بارے میں کہتا ہے کہ میری آنکھیں آ رہی ہیں. اردو میں آنکھیں دکھنے کو کہتے ہیں آنکھیں آنا. اردو کی صاحب نہیں پڑھی ہوگی نا اردو پڑھ جو آپ آئے تھے نا تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا. اردو بولی پر بولی پنجابی علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ جنت آپ کے سامنے کسی بزرگ کے بارے میں کہا گیا یہ قرآن مجید تقریر میں بہت پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں. اب پڑھنے تو سونا ہے پر پڑھنے پنجابی سے سونا پر پڑھنے پنجابی سے. اردو بھی بولے تو پنجابی بھی بولے تو اردو بولنے کا تمہارا حسن ہوا. اس کو اردو کا لہجہ بھی چاہیے ہوگا. اب جناب سید دو عالم علیہ السلام نے داد دی. اب خیبر کی بات اس زمن میں آئی تھی, پتہ کیوں
اب میں اس بات کو چھیڑنے لگا ہوں کہ علی کا نام کوئی نہیں بتائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا کے علماء آئے, حرف اول سے لے کر کے حرف آخر تک جتنے اعراب جائیں گے, ہر اعراب سے علی کی بو آئے گی نہیں آئے گی. لیکن تلوار مارنے والا عقل کا کوئی کام کرے, یہ کو قدرت کے کارنامے. علی کہاں ہے؟ ان کی آنکھیں آ رہی ہیں. جب بلایا گیا علی کیا بات ہے؟ کہا میری آنکھیں آ رہی ہیں. کہا پٹی کھول دو, آئی ہیں تو آنے ہی دو. ایک پھونک ماری درد جاتا رہا, دوسری پھونک ماری ورم جاتا رہا, تیسری پھونک ماری نہ درد ہے نہ ورم ہے نہ سرخی ہے نہ کچھ ہے. کہا اے علی یہ جھنڈا لو جاؤ. اس پر گفتگو نہیں کرتا, یہ بات سب علماء کے علم میں ہے. بات جو کری وہ علامہ بدر الدین عینی کا حوالہ اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن انتقالات کلام تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بچو رات پر اگے بچے چیز نا اصل نشانت رکھی نا سامنے. سبحان اللہ. ان کو کہتے ہیں انتقالات کلام. اب جناب حیدر کرار میدان میں گئے, مختصر بات میدان مار کے آگے. سبحان اللہ. فرمایا اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے گا؟ کہ آئندہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی جھنڈا علی کے ہاتھ میں رہا. کس نے لکھا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی. قیامت کا جو جھنڈا ہوگا لواء الحمد بیدی, قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. لگاتار اٹھائے رہیں گے تو کہتے ہیں میں سجدے میں گروں گا, میں شفاعت کروں گا, تو پھر جھنڈا تو اٹھا کر کے سجدہ نہیں ہو سکتا. ان کا میرا جھنڈا کسی میرے دوست کے پاس ہوگا. پوچھا وہ کون ہوگا؟ کہا وہ علی ہوگا جو دنیا میں جھنڈا اٹھا کے علامہ عینی کا حوالہ یہ یاد رکھیں, عمدۃ القاری شرح بخاری. تو جتنے بھی نبی ولی غوث قطب کلندر درویش آل اللہ مجدد اغواث اقطاب نجبا اور ابدال سارے اس جھنڈے کے سائے میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں ولی کا. کس نے لکھا؟ عمدۃ القاری شرح بخاری نے. کب کہا؟ کہ جو خیبر کا جھنڈا, کہا اس کے بعد جو جھنڈا علی نے اٹھا کے دکھایا ہے, اب جب تک میں جیتا ہوں جس لڑائی میں میں شمولیت کروں گا جھنڈا علی کے پاس رہے گا. قیامت کا جھنڈا قیامت کا جھنڈا بھی اسی کے ہاتھ میں رہے گا جو دنیا میں. اب جناب بات اس پر چلی تھی کہ وہ اعراب بدعت ہے کہ نہیں. اللہ اللہ. اب پوری دنیا کے جتنے بھی بزرگ ہیں یہ اس میں ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ آخری کوارٹر جو ہے پہلی صدی کا اس میں دیے گئے, اور حجاج بن یوسف کی گورنرشپ کے زمانے میں دیے گئے جو بدترین خلائق ہے. اب بتاؤ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اب کوئی چاہے کہ جناب میں یہ زیر زبریں مٹاؤں گا, یہ بدعت ہے. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہو کر بدعت واجبہ ہے جو پہلے قاعدہ بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عز الدین بن عبد السلام کی عمدۃ الاحکام فی مصالح الانام یاد رکھیں. اس کو کس کس نے ذکر کیا ہے؟ امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر ذکر کیا ہے, جن کا سن ولادت 631 ہے, سن وفات 676 ہے, 45 برس آپ نے عمر شریف پائی ہے. سبحان اللہ. مذہب شافعی نے امام غزالی کے بعد سب سے زیادہ کلمی کام اس شخص نے کیا ہے. مسلم کا پہلا شاعر ہی کیا. انہوں نے عز الدین بن عبد السلام کا حوالہ دیا ہے. پھر آپ کی شامی شریف کے اندر بدعت کی 5 قسمیں بتائی گئی ہیں, اور یہ عز الدین بن عبد السلام کے حوالے سے ہی بتائی گئی ہیں. اب یار ایک آدمی کہے میں مقلد ہوں, میں امام حنیفہ کا ماننے والا ہوں, یار دھارا بودرو حب سکندر داشتن مقلد ہو امام حنیفہ کا, اور بالیاں لے کے استعمال کرے ابن تیمیہ کی. وہ غیر تعالیٰ جناب ہے, اس نے جنانی جو عیدی ہے گماڑیاں نے کانٹے کے نہیں دلائے, یہ ابن آنی دیتے تھے ایسا کہ بھی بہت چالی ہے. غیر تعالیٰ لعن دینا یہ تکلیف کا طریقہ کوئی ہے؟ یہ اپنے خامد کی جو وفادار اور غیرت مند غیور پاک دامن خاتون ہے وہ کرتی ہے؟ مقلد ہو امام حنیفہ کا اور باتوں پہ چلے ابن تیمیہ کے, تو یہ وہی عورت ہے نا جو عید والے دن پڑوسی کے بالیاں لے کر کے استعمال کرتی ہے. بات سمجھ آئیے؟ یہ بدعت ہے اور بدعت ہو کر کے واجب ہے. یہ پہلا جو مقدمہ میں نے تمہیدی طور پر آپ کے سامنے پیش کیا یہ اس کی تفسیر ہے. بدعت ہے
آیت کا ترجمہ بھی اسی ضمن میں سن لو، من یشاقق الرسول، جو رسول سے جھگڑا کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی ہے، ویتبع، واو مغایرت کو چاہتی ہے، جب تک دو نہ ہو واو نہیں لگا کرتی، یعنی کتاب اللہ، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے بعد جھگڑا کرے، رسول سے جھگڑا کرے، حدیث کی اتباع کا معاملہ واضح ہو گیا، ویتبع، اس کے بعد مومنوں کا راستہ چھوڑ کے، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد مومنوں کو اپنا راستہ متعین کرنے کا کوئی حق نہ ہوتا تو واو کبھی نہ آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو بھی اپنا راستہ متعین کرنے کا حق ہے، جو پہلے اس کا اگزامپل موجود نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے فارمولا کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مومن اچھا سمجھے وہ خدا کی بارگاہ میں بھی اچھی ہوتی ہے۔ مسلم شریف حدیث لگائے پھرتے ہو، ہمارے سامنے جب حدیث کا بھی ذکر کرو گے تو لینے کے دینے پڑیں گے، یہ فلاں کتاب نے لکھی ہے، بڑی وہ کتاب مختبر صحیح، وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انبیاء علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترائے شمارے، حضرت امام راضی نے راوی ضعیف ہے، انہوں نے پوچھا اور راوی تو بڑا پکا ہے، تو اتنے بڑے بزرگ آدمی کی جھوٹا اور غلط بیان کیتا، انہوں نے کہا مولوی کی صرفہ نبی نہ وحدمی، مولوی نہ کہہ صرفہ، نبی کی وہ جھوٹا کی سکے تو بھی اس نے کہہ صرفہ رہی گیا، یہ رہا ایڈیاں پالا کہ وہ نبی نے خلاف آکر نبی ترائے جھوٹ آکے تو میں اگر راوی ٹھیک آ اس گلہ کا ہم نہیں جاگا کہ مولوی جھوٹا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اب قرآن مجید نے بیان کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلے، نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر مڑا گھوڑتا ہی چلے جائیں گے، انہیں توفیق خیر سلب ہو جاتی ہے اس سے، یہ پیڑیاں کی دیں مٹنی پہ تو توفیق توبہ بھی نہیں رہی نا، نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو مسلم جہنم، پھر اس کو جہنم تک اس کے پاؤں نہیں لگتے، جہنم میں پہنچائیں گے ساتھ بصیر اور بدترین ٹھکانہ، یہ آیت میں نے بطور عنوان مڑنا نہیں، مڑنا نہیں، یہ ایسی کچی لسی ہے، ایک باری کچی ہوئی کسی ہے دوبارہ گاڑی نہیں ہوڑی، پانی بائی تو اور کچی کرو تو بے کرو، لسی سڑا دللی نہیں، پانی بانے کے تو خیر ہی کہ آئی بات خیال میں؟ اب جناب اس اعراب کو اپروو کس نے کیا ہے؟ قرآن مجید سے زیر زبر ثابت ہے، حدیث سے زیر زبر ثابت ہے، پر اب یہ بدعت ہو کر بدعت واجبہ ہے کہ نہیں؟ صدی کے اختتام پر عمر بن عبدالعزیز نے وفاء الوفاء، امام سبوتی رحمۃ اللہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجودہ نشانات لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ بحث ہے کہ مسجد نبوی کی پہلے شیپ کیا تھی، کتنی تبدیلیاں اس میں آئیں، کب آئیں، کہ یہ محراب جو مسجد نبی میں ملتا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی یادگار ہے، سرکار نے خود نہیں بنایا، خلفائے راشدین نے نہیں بنایا، یہ محراب مجوف، وہ جو آرچ ٹائپ ہے، وہ محراب ہے کوہان کی طرح جو باہر نکلا ہوا ہے، یہ سرکار نے نہ خود بنایا نہ خلفائے راشدین نے بنایا، بدعت ہے جی۔ یہ جو اوپر مینار بنائے کہ یہ مینار بھی اسی وقت کی بدعت ہے، انہوں نے پہلے بنائے، اس سے پہلے مینار نہیں بنائیں گے۔ آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو پہلے تو مسجد نبی کے مینار گراؤ، پھر جو کعبے میں تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ گراؤ نا، ایک اکیلی 11ویں تو ختم نہیں ہوگی نا۔ اب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جناب یہ مینار بدعت ہو کر، یہ محراب بدعت ہو کر کیٹیگری وائز یہ کس طرح کی بدعت ہے؟ میں کہوں گا یہ بدعت واجبہ ہے۔ ایک دن بیلجیم میں نماز کا وقت ہو گیا، ہم یہ چاہیں کہ کہیں نماز پڑھے، جس جگہ بھی نماز پڑھتے ہیں پولیس منع کرتی کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی، آخر ہم وہ اس واقعہ ہم زبان نہیں جانتے، گھومتے گھومتے جا کر کے ایک محراب نما عمارت نظر آئی، ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اس ساخت کی کوئی عبادت کا سوائے مسلمانوں کے کہیں کوئی نہیں ہوتی، یہ محراب نشاندہی کرتا ہے یہ مسجد ہے۔ جب گھوم سے آگے جا کے دیکھا تو واقعی مسجد ہے، جا کے ہم نے نماز پڑھی، نماز بھی عصر کی تھی۔ اب کیا قاعدہ ہے جناب؟ مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے، اس پر ایک بڑا لمبا نوٹ لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے
اپنی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء میں مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے، یعنی کوئی کام ہے جو ضروری ہے اور اس کے لیے کوئی اور کام جو ذکر میں نہیں آیا ہوا پر وہ سبب بنتا ہے اس فرض کے یا واجب کے ادا کرنے کا، وہ ذریعہ بنتا ہے، تو جس فرض کو آپ ادا کرنے کے وہ بھی فرض ہوگا اور جو ذریعہ اس کا ہے وہ بھی فرض ہوگا۔ اب ہم فرض نماز پڑھنے لگے تھے، ابھی اگر وہ محراب نہ ملتا ہماری نماز قضا ہو جاتی، تو نماز کے قضا ہونے سے بچانا یہ فرض ہے کہ نہیں؟ اب اس کو کس چیز نے بچایا؟ محراب کے نظر آنے نے بچایا، تو معلومہ مقدمہ فرض فرض ہوتا ہے، مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں نشاندہی ہو گئی کہ مسجد ہے۔ اب وہ بدعت ہو کر کون سی بدعت ہے؟ بدعت واجب۔ اسی طرح ایک بڑے گنجان علاقے میں اب چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ جا کے نماز پڑھیں، راستے میں پڑھنے کوئی نہیں دیتا، میناروں کو دیکھ کر آپ اس مسجد میں چلے گئے، ہوگی یہ بدعت، پر بدعت واجبہ اور قریب آ جائے، قریب تابعین تو دینا ہوں تو جناب اتھا جو رسل کوئی تابعین نہ بھی کوئی نشان نہ اسی کو اللہ 11ویں کی اس لئے آرام آگ سے اللہ تکی پانی بھی نصیب نہ نوچی۔ مجھے یہ بتا کہ بخاری شریف بدعت ہے کہ نہیں؟ لکھنے والا 194 میں پیدا ہوا، 9 سال تک نہ بینا رہا، 203 میں بینا ہوا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، 256 میں وصال ہوا، تو مطلب یہ کہ 3 صدی کے وسط میں اس کی کمپیلیشن ہوئی، یہ کتاب بنی۔ اب بتائیے بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے تو پھر کل بدعت دلالت کا قاعدہ صرف 11ویں پر تو نہیں لگے نا، بخاری پر بھی لگے گا کہ وہ تو کتاب ہے نا جی۔ اب ہم ایک اور جلیس پر پیش کریں گے جس میں بالکل ٹھس کر کے بیٹھ جاؤ گے، فتاوی رشیدیہ، جو شیخ الحدیث دیوبند ان کا فتاوی، نواب صدیق الحسن قنوجی کتاب التعویذات۔ مسئلہ کیا ہے کہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ کہ تو سامنے پڑھنے والے بدعت ہے۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ بخاری شریف کا ختم درست ہے؟ ان کا درست ہے، فقط رشید آمد۔ جب بخاری اس زمانے میں تھی نہیں تو ختم کا فیصلہ کس طرح ہو گیا؟ بدعت کیوں نہیں؟ کس جگہ بخاری شریف پڑھی جاتی رہی، کوئی مجموعہ حدیث پڑھا جاتا رہا، کہ کوئی بیمار ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی آفت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی قید سالی ہو، کوئی مشکلات ہو، تو حل مشکلات کے لیے آپ بخاری شریف کا ختم پڑھیں جس سے قرآن کا ختم پڑھتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی اہل حدیث اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی شیخ الحدیث دیوبند، ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا درست ہے، اور 3ویں صدی میں کتاب لکھی گئی اس کو بطور ختم کے پڑھو، وہ بدعت نہ ہو تو پھر 11ویں شریف اکیلی کس طرح بدعت ہو؟ اس کے نیچر جو ہے کلیے کے طور پر یہ ثابت ہے، تو کلیے کے طور پر تو 11ویں شریف ثابت ہے نا۔ کیوں؟ مذاہب باطلہ پوری دنیا میں جتنے ہیں، آپ کو تو میرا خیال 1-2 ممالک دیکھنے کا اتفاق ہوگا، میں 84 ملکوں میں گیا ہوں، پوری دنیا میں ماہانہ نظرانہ کسی پیر کا نہیں آتا۔ ہاں ایسا پچھا ایک پیر آئے تو وہ سارے پاکستان ہے بسوں کیا ہم 12ویں منایا کر سرکارے تو اللہ ساتھ ساؤں نے میلاد سے منایا، دیکھا یہ رکھت نیتی نہ لاکھیں ہاتھ پھر چنگی کر یہ ہمارے گرائن کا بھی بیٹھے ہو، اس خاص گرائن نہ آنا کہ نہ، لیکن ایک خانے نے کول ہے گرائن برکتوں اٹھانا صاحب تاکہ جنان بار لگانا لائی نہ آسا اسنا اوپر پرانے زمانے پر چوانی اس ہوئی تھا لڑا بدی ہوئی سکتا یہ برکتوں کی آدھا جیسے کو مطلب کہ ٹونڈ نہیں کرنا تھا، میں اپنا لحاظ بدانے تھے ٹونڈ لگی اس کی چوانی کی کوئی ہاتھ لگا سنا آہستہ تھا ٹونا گیا تو کھولنا گیا خود بچارے لائی نظر کو ساش اج کوئی کدو کے تھے سنا وہ کو کھنگا نہ کھولے چلے جانے تو برکتوں جو اللہ جیسا وہ لائی تو ٹلمہ پڑا اگر کلمہ کلمے نہیں کر دو اللہ خیر پھر نیکی سی اس جگہ کلمے نہ مانا نہیں جو کلمہ پڑھ یہ نہ مطلب تو اپنا کام کر میں چوانی کھولا اور ترجمہ سمجھ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو کلمہ پڑھ سا مطلب بھی چوانی کھولا دے کہنے ترجمے
یہ کہتا تو سارے بسرا بوٹے پر چاہی دگیر سے ہو کہتا ایک گل کسی آخر کلمہ پڑھ سچے مجھے تو سنی مراد کی یہی ہوا ہے کلمہ پڑھنا پھر تو چنگی کر سے سو یا رسول اللہ کو روکنے واسطہ ہے لائی تو کلمہ اصل مراد تو سنی کیا ہے اصل مراد ہو رہی ظاہری کلمہ پہ پڑھانے پھر رہی ہو تیز 12ویں بنایا میں کہا شکر ہے آنکھیں توڑے کوئی نہیں لگا کہتے دو پوچھتا ہوں اوپر گچھانا تو منزلہ پہ پیو دادے توڑے تو بیاں کپڑے دھونے تو وہ سنگے اجبازوں کرنا پھرنا ہے سمجھو بات کہتے 12ویں مناؤ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں اکیلی پوری دنیا میں شیعہ کا رد ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ اور رکھ رکھا کی پالیسی والے لوگ ہیں والی بغداد امت مسلمہ میں درویشوں میں اکیلا آدمی ہے جس نے تمام جھوٹے مذہبوں کا نام لیا ہے شیعہ کا نام لیا ہے رافضیوں کا نام لیا ہے مرجیہ کا نام لیا ہے قدریہ کا نام لیا ہے جامعہ کا نام لیا ہے درمیہ کا نام لیا ہے کلابیہ کا نام لیا ہے ظاہریہ کا نام لیا ہے داودیہ کا نام لیا ہے جائزیہ کا نام لیا ہے نام لے کے ان کے عقائد پیش کیے ہیں دلائل پیش کیے رد کیا ہے امت میں سب سے بڑا پیر کہ تردید میں نمایاں کام کیا ہاں یہ بات آپ یاد رکھیں آج کی مجلس میں یہ قابل ذکر بات رہی لیکن کسی وقت ذکر چھڑے گا قرآن مجید میں کون سا مضمون زیادہ ہے جو منطوق میں ہے علوم وہ تو 5 ہیں ایک علم الاحکام ہے ایک علم المخاصمت والرد ہے ایک علم التذکیر بایام اللہ ہے ایک علم التذکیر بآلاء اللہ ہے ایک علم التذکیر بالبعد والمبادہ یعنی ایک علم جو بیان کرتا ہے کہ یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا علم المخاصمت والرد جھوٹے مذہبوں کو برا کہنا ہے ان کی تنقید کرنا ہے ایک کہنا ہے کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ کی نعمت آئی ہے وہ دن بناؤ ایک اس کو ڈیل کرتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کا پرچار کرو وہ نعمت بھی مناؤ ایک یہ ہے کہ موت کے حالات یاد کر کے نصیحت آ سکو یہ 5 علم لفظوں میں بیان ہوئے لیکن جناب برزخ کے بارے میں موت کے بارے میں تو گنتی کی آیتیں اور جو عقائد کی کتابیں ہیں عقائد کی جو احکام کے بارے میں ہیں وہ 500 آیات ہیں تکرار کو حذف کرو 300 رہ جاتی ہیں تو 6666 آیات باقی کس چیز کے ہیں علم المخاصمت والرد تردید یہود نصارہ منافقین اور مشرکین اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دولہ میں محبت کا خیال زندگانی ہے محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی اگر جھوٹے مذہبوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نمایاں کردار ہے کسی بدعقیدہ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اگر کسی بدعقیدہ کے ساتھ کھانا پینا مشترک کر لیا ہے ہمارے نزدیک وہ ڈسکوالیفائڈ آدمی ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں آئی بات خیال میں اعلیٰ حضرت کا کارنامہ یہی ہے بادشاہ اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کا کارنامہ کیا تھا کسی بدعقیدہ سے کسی شیعہ سے کسی رافضی سے کسی بھابی سے کسی نجدی سے کسی خارجی سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا تو قرآن مجید کی تو علم الاحکام کے بارے میں تو 500 آیات ہیں اور دوسری جو سب میں نے گنوائے ہیں ان کی تو 100 آیت بھی نہیں بنتی تو باقی ساری کی ساری آیتیں جو ہیں یا اسماء اور صفات کی ہیں عقائد کے بارے میں اور زیادہ سے زیادہ تردید کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے تردید زیادہ بیان کی ہے 11ویں شریف پوری دنیا میں قرآن کے اس منشا کو پورا کرتی ہے راشن کہاں سے آئے یہ غوث پاک کے لنگر سے آئے جی شیعہ کی تردید کرنے لگے یہ غوث پاک کا لنگر استعمال ہوگا خارجیوں کی تردید کریں غوث پاک کا لنگر استعمال ہوگا وہابیوں کی تردید غوث پاک کا لنگر استعمال ہوگا معتزلہ کی تردید کریں غوث پاک کا لنگر استعمال ہوگا کیونکہ کسی کو سپیر جو نہیں کیا کسی پیر نے یہاں گھٹنے ٹیکے ہوئے کسی نے آگے ٹیکے ہوئے ہیں جس نے کہیں بھی نہیں ٹیکا وہ فاطمہ کا لال ہے غوث پاک ہے کہتے ہو بخاری کی اصل ثابت ہے کہ کوئی ایسا تکلیف کا موقع آئے تو پھر تم کلمات طیبہ پڑھ کے تو اس کا ایصال ثواب کرو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جس طرح یہ اصل ثابت ہے نا اسی طرح یہ اصل ثابت ہے
کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جو کفار کی تردید کی ہے اس میں سب سے زیادہ سرمایہ خدیجہ کبریٰ کا لگا. تفسیر کبیر نے اس کے ووجدک عائلا فاغنا اس کے تحت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو راوی قرار دیا ہے اور کہا کہ سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا, میں سرکار کے سامنے تھا مگر میں سرکار کو دیکھ نہیں سکتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بڑے سے بڑا کارنامہ جتنے سرکار دو عالم اسلام کی تبلیغی مہمات ہیں, تردیدی مہمات میں سب سے زیادہ اذیت بھی اٹھائی اور سب سے زیادہ سرمایہ بھی خرچ کیا. آپ کہیں گے کہ نفل زیادہ پڑھے, نفل ان سے زیادہ پڑھنے والے صحابہ موجود تھے, تردید کا کام ان کی معرفت زیادہ ہوا. اب اصل تو ثابت ہے 11ویں یہ کام کرتی ہے. اور دیکھیں نا کوئی آنا ہے جی فلانا دیہڑا مناؤ, جی فلانا دیہڑے تو بنانے میں سارے کی دل اسلام وہ پاڑیے آکھا تھا بے مارا دل ہے کرنا میں تھانے داری ہوئی گے چھاپ لگا دل تو پترا مارا بھی بڑا کرنا لیکن لوگ بھائی مانے بنانے نہیں. تو کئی لوگوں کے آتے ہیں, کوئی چھٹی مناتا ہے, کوئی بارہویں مناتا ہے, کوئی کچھ, مگر چل چلا کے 4 قدم کر کے پھر رک جاتے ہیں. واقعوں سے پاک تیری 11ویں کو پار گئے خداوندی سے سینٹرل گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے, اس لیے قیامت تک چلے گی. اور ثبوت اس کا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن, جس کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز ہی اچھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بس طاقت کی نشانی. مولانا یہ تو میں نے 11ویں شیٹ کی تو اصل ثابت کر دی ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری مسجد میں اندرا گاندھی آ کے ممبر پر بیٹھے گی, پتہ نہیں کس حالت میں ہے. عورت ہے نا, پتہ نہیں کس حالت میں ہے بھی کافرہ ہے, پھر پتہ نہیں اور کس حالت میں ہے. تو گجے سر نیچے بیٹھے ہوئے ہوں, اس بدعت کا ثبوت لاؤ. 11ویں کا میل آیا ہو, جشن 100 سالہ کا تم لاؤ. 100 سال کے بعد جشن منانا اور اس جشن کے اندر اندرا کو آ کے ممبر پہ بٹھانا. وہ کافرہ حالت پتہ نہ ہو, ممبر رسول پر بٹھانا اور ہزاروں کی تعداد میں حافظوں کا نیچے بیٹھنا. جی قرآن مجید سینے جائے تو کوئی نہیں ادب بنا. بخاری غزوہ احد 70 آدمیوں کی شہادت عمر میں آئی. اب 70 قبریں کھودنا ان کے لیے ممکن تھا کہ جن کو زخموں سے تھوڑا خون بہ رہا ہے, کہ ایک ایک قبر میں کئی صحابہ دفن کر رہے ہیں, ایک وقت میں کئی آدمیوں کا جنازہ پڑھنا اسی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کئی جنازے ہو جائیں ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں کے رکھنے کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے, اس اختلاف کے باوجود بھی جس بھی ترتیب سے رکھے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے جنازہ ہو جاتا ہے. لیکن سرکار کا دفن کرنے لگو کیا کرو, گل تو ایک چیز نمبر سینے میں قرآن مجید ادب کوئی نہیں, تو سب سامنے رکھی تو ادب کوئی نہیں کر رہے. کشمیری تک ہے, مدینہ شریف تک ہے, مولوی صاحب پٹے پر بیٹھے قرآن مجید پڑھنے نہ تھلے بیٹھا ہے ترو پڑھنا تو ترجمہ پہ کرنا. یہ قیامت والے دہڑے کے حسن کان پکڑا اثر تو بھالسن نہ سٹا اس کا یار بندے لے آج کری کی ہاں بخاری ہے. ہاں بخاری سنی سنائی بات نہیں, پڑھائی ہوئی بات ہے. سبحان اللہ. ہوتا کیا ہے, سرکار نے فرمایا جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے, جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے, اس کو قبلے شریف کی طرف آگے کر کے دفن کرو. کیونکہ دوسرے کے پیچھے ہوگا تو دوسرے کی پشت کی طرف ہوگی, اس کو مقدم رکھو. معلومہ سرکار نے یہ بات واضح کی کہ اقدار موت سے پامال نہیں ہوتی, اقدار زندہ رہتی, قدریں زندہ رہتی, ویلیوز جو ہے وہ ڈیمالش نہیں ہوتی, ویلیوز کا وجود ایگزسٹ کرتا ہے موت کے بعد بھی. اب جناب حافظ نیچے بیٹھے ہوئے ہوں, ہندو عورت اوپر بیٹھی ہوئی ہو پتہ نہیں کس حالت میں, وہ پوچھتے لیتے کہ کس حالت میں ہو. کچھ نہیں آتا کیوں دادا فرقہ کی تعلقات ہے. ہاں جس نے 7 سال آیا اس بدعت کا ثبوت لاؤ. 11ویں شیف کو بعد میں بحث کریں گے. پتا چل گیا نا کہ مقدمہ واجب ہوتا ہے,
مذہب باطلہ کی تردید، شاہ صاحب آپ سے پوچھو کہ مذہب باطلہ کی تردید سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا واجب ہے، اس لیے کہ اگر وہ واجب نہ ہوتی سرکار تلوار لے کے میدان میں کیوں آتے؟ جس کے لیے تلوار لے کے میدان میں آنا پڑتا ہے وہ کام واجب ہے۔ اتنے خطرے تک جو نوبت پہنچے، اگر واجب نہ ہوتا غیر ضروری کاموں کے لیے تلوار کیوں اٹھائی جائے؟ تو اگر وہ واجب ہے تو پھر وہ واجب نہیں ادا ہو رہا اس کے بغیر۔ کوشش کی تھی کہیں 12ویں میں نہ ہو، مالکنی اپنی مرضیاں، اپنا ڈیپو حضرت غوث پاک نے کل کھولی سٹر، صدقہ پاک مدینے دیا سونے آدھا، صدقہ پاک مدینے دیا سونے آدھا، پایا خیر سی شاہ بغداد پہ۔ اصل انکار ہے غوث اعظم نہ تو گروپ ہے کہتا چھٹی نہ نہا کے نہ کہتا 12ویں نہ نہا کے رہے، منکر غسل برا جیڑا صبح شام اس کو چھتر ماریا کر، منکر غسل برا جیڑا صبح شام اس کو چھتر ماریا کر۔ ہمیں کتنا ہی صاحب تقا ہوئے اس کو بام ولید بچھاڑیا کر، بغض علی دے نال مالا مال ہوئے اس کو بام یزید للکاریا کر، سید غم علم دے بیر اندر یا غوث پکاریا سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بدعت واجبہ ہے۔ اب بدعت مباح کی ایک بات سنو، اے جڑی چٹنیاں تے اچار تے مسالے تے اے سب اے پانچیاں کی ڈورے بانے ہو تے ٹپیاں کی کہیں ڈورے بانے ہو، اوپر نیچے پھول چتر بانے ہو، یہ پوچھنا چاہنے ہیں کہ اس کو ثبوت گیا؟ لیکن اسلام نے منع نہیں کیتا تو کوئی اسلام کی نقصان میں نہیں پہنچتا۔ ماشاءاللہ یہ لوگ نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فضل کریم صاحب، سید زید حسین شاہ صاحب، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ حق جناب سادہ امین الرحمان صاحب، محمد فیاض شاہ صاحب، صدر اہل سنت، آپ کرسی حق و صداقت کی نشانی، جو بات کر رہا تھا سمجھ میں بھی آ رہی تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اے مانا ہے صدقہ پاک مدینے دیا سونے آدھا، سبحان اللہ، آیا خیر سی شاہ بغداد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا کیسے کیسے عجیب لوگ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، سبحان اللہ، صدقہ پاک مدینے دیا سونے آدھا، سبحان اللہ، آیا خیر سی شاہ بغداد میں۔ سبحان اللہ، بدعت مباحہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب کوئی نہیں یہ جو مولانا کو دیتے ہو کھانے کے لیے کہ یہ مسالے تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، یہ تو بدعت ہے۔ اس حقیقی نے اہنے جناب یہ بدعت ہے، کل بدعت دلالت کل دلالت بالنار، یہ ساری بدعت گمراہی جہنم میں جاسی اللہ سواد ہے سنا اور نہیں نا اپنا۔ یہ بدعت مباح ہے جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نام لے کے یا کیٹیگری وائز اس کی صفات بیان کر کے ممنوع نہیں قرار دیا، وہ مباح ہے۔ لیکن ایک ہے بدعت محرمہ، بدعت محرمہ جیسا معتزلوں کا رد کرنا، خارجیوں کا رد کرنا۔ کس نے لکھا ہے؟ حضرت ملا علی قاری شرح فقہ اکبر، اس کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے منکر ایصال ثواب کے معتزلے تھے، پہلے بدعتی یہ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، وہ گالستان پتہ لگا پورا کیا پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ کو بڑی برکت والی گل ہے، لیکن بہت ہوش ہے
تو میں تقریر کر رہا تھا, تقریر لگنی بھی تو سبحان اللہ میں تو جان بالکل اطمینان بشن بیٹھا سبحان اللہ میں آپ رہا. لیکن بات تو سمجھو کیا کہہ رہا ہوں, بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی کہ بدعت محرمہ ہے اس کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں تو یہ مسئلہ نہیں چلا نا کہ کوئی چیز کسی کی طرف سے اگر بخشی جائے تو نہیں لگتی. ابو داؤد شریف کا حدیث ہے, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے, اور حضرت امام احمد قبل میں موجود ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں عید والے دن 2 دمبے لائے گئے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دمبا جو ہے یہ میری کل اس امت کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی. یہ دمبا میری کل آل محمد کی طرف سے ہے. اگر آل محمد اور امت ایک چیز ہوتی تو 2 دمبے الگ الگ دے کے 2 کے نام الگ نہ لیے جاتے. یہ جو ہے نا کہ کل تقی نقی فہو عالی, اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کو حضرت امام حاج مکی رحمۃ اللہ نے سوائے کا بورکا میں اور دھناٹ سے لکھا ہے وائین جدن, اس کی شرح میں کوئی اصل نہیں ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 9 سال ہجرت میں جب امیر حج بنا کر کے بھیجا, جناب حیدر کرار کو پیچھے بھیجا کہ حیدر کرار تم جاؤ. جب وہ گئے تو ذوالخلیفہ کے مقام پر آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں, اونٹنی کی پڑپڑاہٹ کی آواز آئی, ایمان کی روانی دیکھیے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ یار یہ جو اونٹنی کی آواز ہے میرا پیار دوڑتا ہے اس طرف کہ یہ سرکار کی اونٹنی کی آواز کی بھی کوئی پہچان ہوتی ہے, مگر محبت کتنا بڑا معلم ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت حیدر کرار آگے دیکھا اونٹنی ہے سرکار کی. پوچھا علی کیسے امیر ام مامور, امیر بن کے آئے کہ مامور؟ کہا مامور, امیر نہیں, امیر آپ ہی. کہا میرے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ کہا سرکار نے مجھے یہ سورہ توبہ کی چند آیات دی ہیں جس میں کہ کفار کے ساتھ معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہے, اور یہ کہنا ہے کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا, آج کے بعد کوئی کافر یہاں آ کر کے طواف بیت اللہ نہیں کرے گا, آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا, اور جن کے ساتھ معاہدے تھے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, آج کے بعد 4 مہینے وہ چل پھر سکتے ہیں, اس کے بعد کسی کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ہم اس کے بعد برسر میدان ہماری جنگ ہوگی. ان باتوں کا اعلان کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, آپ کس لیے آئے ہیں؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے, امام رازی نے لکھا ہے, تفسیر روح البیان نے لکھا ہے, قریب 3 پیر شاہ صاحب نے لکھا ہے. ہاں ان کے لکھنے کا اندازہ نہیں لیکن لکھا ہے. یہ کام تو میں بھی کر سکتا, آپ کیوں آئے اس کے لیے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس بات کو میں نہیں چھیڑ سکتا, سرکار کی مرضی ہے, سرکار نے مجھے بھیجا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, گئے واپس جا کے پوچھا کہ سرکار میرے بارے میں کوئی آیت آ گئی؟ آپ نے کہا آیت تو نہیں آئی. کہ یہ جن اعلانات کے لیے آپ نے علی کو بھیجا ہے اس کے لیے تو میں بھی اعلان کر سکتا ہوں. فرمایا کہ اس کا اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے, کیونکہ تو میری آل میں سے نہیں ہے اس لیے تو اعلان نہیں کر سکتا. پوری امت سے افضل ہو کر تقوی کی کیا بحث رہ گئی؟ جو پوری امت کا سردار ہے وہ اگر آل محمد میں سے نہیں ہے تو پھر آل متقی آدمی کیوں سمجھتا ہے میں آل میں سے ہوں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 2 دمبے ذبح کر کے ایک اپنی آل کی طرف سے دیا, ایک کل امت کی طرف سے دیا. جو لیسا للانسان الا ما سعی کا ضابطہ ہے, اگر اس ضابطے کو منسوخ نہ تسلیم کیا جائے تو پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ دمبے تو سرکار نے دیے ہیں, امت نے تو نہیں دیے. سرکار نے دمبے دے کر کے کل امت کی طرف سے ثواب پہنچایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر کے ثواب دوسرے کو دے سکتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے دمبا خود ذبح کیا ہے, کل آل محمد کو پہنچایا ہے, تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اپنی مرضی رہی. اور لطف کی بات یہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب پہنچانے کے لیے مرنا شاید ضروری ہے. ساری امت مری ہوئی تو نہیں تھی نا, ساری آل مری ہوئی تو نہیں تھی نا, زندہ تھے. اس کا مطلب یہ کہ بخشنے کے لیے زندگی میں بھی بخشا جا سکتا ہے, مرنا شرط رہی. اور بخاری شریف کے متن کے اندر ہے, ایک مرتبہ ایک آدمی کو غسل دیا جا رہا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کچھ کلمات طیبہ پڑھ کے اس کو اشارے ثواب کرتے, کہتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے تو بھی دعا کرو. یہ بخاری شریف کے دوسرے جلد کے آخری حصے میں یہ بات حدیث موجود ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ثواب کے انکار کا کام یہ بدعت محرمہ تھی اور اس کی تردید شرع میں واجب ہے.
ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلا بدعتی فرقہ وہ ہے جنہوں نے کہا ثواب نہیں پہنچتا. تو گل سمجھ آئی ہوئی ہے. اس طرح پھر پریشان ہو جائے گڈی اسٹیشن میں نکل گئی بندہ پیچھے رہے گا. وہ بات بولے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی. یہ جو کہتے پھرتے سنیوں کا بدعتی پہلے بدعتی یہ ہے جن کو عالم اسلام نے بدعتی قرار دیا ہے اور ان کا عقیدہ ہے ثواب نہیں پہنچتا. ثواب نہ پہنچنے کا عقیدہ اسلام میں پہلی بدعت ہے اور یہ بدعت محرمہ ہے. اس کی تردید شرع میں واجب ہے. اگر وقت ہوتا یہ مہمان نہ تشریف لے آئے ہوتے تو پھر میں آگے بھی چلتا, لیکن آج کی اس وجہ سے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. آپ کو اس پر بھی عرض کرتا کہ مسلمانوں کو قیامت تک جو قانون سازی کی اجازت ہے, جو قانون پہلے بنا ہوا نہیں تھا, کل آپ کو ایک نئی حکومت سے واسطہ پڑ جاتا ہے, کسی نئے ملک سے واسطہ پڑ جاتا ہے, آپ کو انٹرنیشنل لا کے تحت کوئی قانون سازی کرتے ہیں, جبکہ قرآن اور حدیث میں وہ قرآن پہ اس عنوان سے اس نام سے کوئی قانون نہیں پایا جاتا. کس قاعدے کے مطابق بنائیں گے؟ جس قاعدے کے مطابق آپ نے 11ویں بنائی ہے اسی قاعدے کے مطابق قانون بنائیں گے. 11ویں حرام ہوگی تو سارے قانون حرام ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انت رسالت فخر اسلام فخر اسلام مصطفیٰ جان رحمت